قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے ہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، اس کرۂ ارض پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو سچی بات ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ When we see around the world تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، چاند، ستارے، سورج، ہوا، فضا، بحر و بر، ندی، نالے، چشمے، اور پھر اس کے بعد ایک آیات انفسہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی کئی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان حیران، پریشان بلکہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جس قدر ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو شمار میں لانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے خود نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین اسلام کامل، اکمل اور مکمل کر لیا اور تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ یعنی یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود ایک نعمت قرار دے رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ ایک تو نعمت وہ ہے کہ ہمیں میسر آ گئی، ہمارے لیے وہ سازگار ہوئی، ہمارے لیے وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سہولت رہی، اس میں ہوئی تو ہم نے اس کو لیکن ایک وہ ہے جس کو اللہ بذات خود ہمارے لیے نعمت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند کیا۔ اب یہ نعمت بعض لوگوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کی کوکھ سے میسر عطا فرما دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ نعمت تگو دو اور شدید مشقت اور کوشش اور ایفرٹس کے بعد میسر آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو پیدا تو ایک ایسے گھرانے میں ہوا کہ جہاں پہ 3 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی، لائک باپ، بیٹے، روح القدس، سن از دا گاڈ، فادر از دا گاڈ اینڈ ہولی پروفٹ از دا گاڈ، اور یہ 3 ایک ہیں اور ایک ہی 3۔ واقعہ ہے یہ 1979 کا کہ جب میں اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، 20 سال 20 ایئر ہپ ہاپ میں گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب 20 سال گزر گئے اور 20 سال کے بعد اچانک گھر میں بیٹھے ہوئے صاحب کو خیال آتا ہے کہ میں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوں اباؤٹ آور سوسائٹی، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور آسمان ہے، زمین ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو پھل پھول ہیں، یہ درخت ہیں، سبزیاں ہیں، واٹ از دا پرپز۔ ہم زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو جانتے ہیں کہ آسمان کا کیا مقصد ہے، چاند ستاروں کا کیا مقصد ہے، پھل پھول درختوں کا کیا مقصد ہے، سبزیوں، ایون دو کہ جس گھر میں رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ در و دیوار میرے لیے یہ کیا سہولت اور کیا راحت اور آرام اور میرے لیے پروٹیکشن کا کیا سامان فراہم کرتے ہیں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو جانتا تھا میں۔
اگر میں نہیں جانتا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. یہ تھا یعنی زندگی کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. یعنی میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں تھوڑا یا زیادہ. اگر میں نہیں جانتا تو میں اپنے بارے میں ہی نہیں جانتا کہ میں کیوں ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں, کیا کھانا پینا سونا جاگنا, بہن بھائی رشتہ دار, شادی بیاہ, آفٹر دیٹس فنش, یا آگے کی ایک نئی کہانی شروع ہونی ہے. سوچا کہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھنا چاہیے. ہمیں بچپن میں یہ بتایا جاتا ہے. آج 2 مسئلے, کل ایک جگہ جمعے میں یہ بات یاد آئی مجھے, جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے وہاں عرض کی کہ آج آپ کوئی میڈیکلی ایشو اور کوئی اسلامکلی کوئی پرابلم آپ ذرا سوسائٹی میں آپ اپنی زبان سے نکالیں, پھر دیکھیں لوگ آپ کو کیسے کیسے مشورے دیتے ہیں. ایون دو کہ ہم اس کو کوالیفائی نہیں کرتے, ہم بتانے کے اہل نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کبھی ایسے کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اور تو ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جب کوئی پرابلم آئے تو آپ نے اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف رجوع کرنا ہے جو ایکسپرٹس ہیں اس کے. تو سوچا کہ بھائی اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں نے ان سے ملا اور میں نے ان سے عرض کی کہ سر آئی وانٹ ٹو نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو وہ کہنے لگے کہ دیٹس ویری سمپل مائی ڈیئر. وہ جو ہمارے جو پریسٹ ہوتے ہیں, فادر ہم ان کو کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل. پرپز آف یور لائف از یو شوڈ ڈائی فار جیزس, یو شوڈ لائف فار جیزس. تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا مرنا, جینا, کھانا, پینا, سونا, ایون دو ایوری تھنگ اونلی فار دا جیسس. میں نے کہا کہ سر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ میں مسیح کے لیے جی سکوں, مسیح کے لیے مر سکوں. انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک اچھا, سچا, پکا مسیحی بننا ہے. آپ کو ایک اچھا مسیحی بننا ہے. Then you can do something for Jesus. اور وہ تھا کیا, یعنی اس کے لیے جینا ہے, مسیح کے لیے مرنا ہے, مسیح کے لیے what's the mean about it. وہ یہ تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ, جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو کرسچن, جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ان کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے, اور ان کی تمام نسل میں وہ جو ان کی غلطی تھی, جو لغزش تھی, اس کی تمام سزا اور جو وہ اس کی وبا تھی وہ تمام نسل انسانی یعنی آدم سے جو بھی پیدا ہوا وہ ان کو وراثت میں ملا. اس لیے اس کو کہتے ہیں اوریجنل سن. اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو آدم سے ملا ہے اس کی اولاد کو. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کو صلیب پر سیکریفائی کر کے تمام انسانوں کو اس گناہ کے کفارے سے, اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا. تو دس از دا فلسفہ آف کرسچینٹی. اب کہا کہ بھی چونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے, لیکن یہ کفارہ اس کے لیے ہوگا جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے گا, جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پر ایمان لے کے آئے گا. یہ کفارہ اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکے گا. لہٰذا کرنا کیا ہے کہ یہ کفارے کا جو پیغام ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کا نذرانہ صلیب پر پیش کیا ہے, اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کے آئیں, اور ایمان لے کے آئیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو کہا گیا کہ جی آپ نے اس لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری زندگی اپنے آپ کو کھپانا ہے. دس از پرپز آف یور لائف. تو میں نے کہا سر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کہ اس کے لیے آپ کو اچھا, سچا, پکا مسیحی بننا ہے, اچھا مسیحی بننا ہے. تو میں نے کہا سر مجھے اچھا مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا مسیحی بننے کے لیے مسیحی تعلیمات کو پڑھنا نہیں ہے, مسیحی تعلیمات کو اس کے رنگ میں رنگ جانا ہے. جس طرح صبغت اللہ کہا جاتا ہے, من احسن, کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ. جو ہمارے مذہبی رہنما ہے, کیتھولک میں اس کو فادر کہتے ہیں, اور پروٹیسٹنٹ میں اس کو جو ہے وہ پادری بھی کہتے ہیں, اور ان کو
پاسٹر بھی کہتے ہیں. تو پاسٹر جو یہ دو ٹرمز ہیں جو کیتھولک کے لیے فادر کی استعمال ہوتی ہیں اور پروٹیسٹنٹ کے لیے جو ہے وہ پاسٹر کی. تو ہمارے فادر چونکہ میرا تعلق کیتھولک سے تھا اور میں نے فادر سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس آپ مسیحی تعلیمات میں اپنے آپ کو رنگ لینا ہے آپ نے. اور ایک مشن زندگی کا پہلی بار پتہ چلا کہ مجھے اب ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننا ہے. 2017 میں یہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ، اللہ کے شکر کے طور پہ میں یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ 2017 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے when I go to مدینہ، تو وہاں مدینہ یونیورسٹی والوں نے الحمدللہ بلایا مجھے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مدینے کی ایک مسجد ہے، مدینے کے ایک علاقہ تھا وہاں ایک مسجد تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اب یہاں پہ جمعہ بھی پڑھانا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مدینہ منورہ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو جب مسجد میں داخل ہوا اور میں نے ممبر پہ پاؤں رکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی. میری آنکھیں اس لیے نم ہو گئی کہ گھر سے تو میں ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پہنچا دی؟ شہر رسول میں اور ممبر رسول پر پہنچا دیا. اینی ہاؤ پادری صاحب سے جو ہے وہ فادر سے جب ہم نکلے اور گھر آئے، اور گھر آ کے ہم روٹین میں جو عبادات کیا کرتے ہیں اس کا اختتام کچھ یوں ہوتا ہے کہ اے خدا ہم جو کچھ بھی تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ. تو فوراً کلک ہوا کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہوں؟ اگر مسیح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو مسیح کی والدہ معاذ اللہ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وائف ہوں گے؟ تو فوراً آیا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے، اور جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے وہ تو خدا کو خود خداوند کہہ کے پکارتی ہے. ہاؤ از دس پاسبل؟ اور بائبل خود کہتی ہے کہ خداوند تمہارا خدا کسی آنکھ کی دیکھنے کی یعنی کوئی آنکھ خداوند تمہارے خدا کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، کوئی نگاہ خدا کو نہیں پا سکتی. تو ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ؟ تو پاسٹر سے پوچھا اگین، اپنے فادر سے پوچھا دوبارہ سے کہ سر ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. بائبل کا جب ہم آغاز کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی آدم اور حوا کا قصہ شروع میں ہی آ جاتا ہے. پاسٹر سے میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور حوا کا معاملہ تو اس سے بھی مختلف ہے. آدم نہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے بلکہ بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، تو وہ تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہا جائے. اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بھی عجیب معاملہ ہے کہ مرد سے اس کی پسلی سے نکال کے جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ خدا جیسے کام کرتا تھا، یعنی مردوں کو زندہ کرتا تھا، اندھوں کو بینائی عطا فرماتا تھا، گنگوں کو گویائی عطا فرماتا تھا، بہروں کو سماعت عطا فرماتا تھا، وہ خدا جیسے کام کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سیز ان دا بائبل کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مدد سے سب کچھ کرتا ہوں، میں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں کرتا، میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. ہی از دا سپیریئر دین می. تو ان کو یہ لگا کہ میں نے اس کو جو کہا ہے نا کہ آپ بائبل دھیان سے پڑھیں، اچھے سچے پکے، اور بائبل کی تعلیمات کو اس کے رنگ میں رنگ دیں، تو ان کو لگا کہ شاید میں نے ان کو غلط کہا ہے. انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ جیزس ہاؤ از جیزس سن آف گاڈ، ایکچولی جیزس از دا گاڈ. پھر ماننے لگے کہ تم بیٹا ابھی اسی جو ہے وہ غور و فکر میں ہو کہ
مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا دراصل تو بات یہ ہے کہ وہ آپ ہی خدا ہے، وہ آپ ہی خدا ہے، وہ خود ہی انسان کے روپ میں زمین پہ آیا، کیونکہ خدا کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے انسان کا روپ دھارا اور زمین پہ آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، میں جب گھر آیا تو میرے گھر آنے سے پہلے میری اطلاعات گھر آ چکی تھی کہ یہ بچہ عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہا ہے، تو چیک دیم۔ میرے ابا نے کہا کہ کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، میں نے تو ان سے پوچھا ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل، جیسس سن آف گاڈ، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہے۔ جب میں نے اس کا جواب دیا تو انہوں نے وہاں سے بھی بدل کے انہوں نے کہا نہیں وہ بیٹا نہیں، وہ خود ہی خدا ہے، یعنی جیسس اٹ سیلف گاڈ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اینی ہاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اب جیسے جیسے میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اچھا عیسائی تو دور، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا عیسائیت کا والیوم بھی کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، میں عیسائیت سے ہی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ دل اچاٹ ہوتا جا رہا۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے، مسیح خود خدا کیسے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے تو وہ انسانیت کو جو ہے وہ یعنی وراثت میں گناہ کیسے مل گیا؟ اگر انسانیت کو وراثت میں گناہ مل گیا تو مسیح علیہ السلام کی قربانی دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ میرے ابا نے کہا کہ اب تو ایسے مسیح سے انکار کرے گا، یعنی تو اس مسیح کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ تو میں نے کہا کہ ابا میرے کون سے گناہ، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، آدم تو تھے نا، آدم سے جو تجھے وراثت میں گناہ ملنا تھا، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے تھے۔ تو میں نے کہا ابا ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو تب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، میں تھا ہی نہیں اس وقت، اور اگر میں ہوتا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ تو معصوم عن الخطا لوگ ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے رشد و ہدایت کے ممبر اور مینار ہیں، تو ان کو کیوں صلیب پر چڑھانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے، اگر ہمارے باپ کے گناہ کا جو ہے وہ ہمیں یعنی وہ وراثت میں ہمیں وہ گناہ ملا ہے تو پھر ہمیں صلیبوں پر چڑھایا جائے۔ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اور ٹھیک ہے اگر اللہ نے گناہ کا بدلہ لینا ہی ہے تو پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیوں، پھر ہماری جانیں کیوں نہیں؟ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان وہ قوم ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں تو کہ اپنے ماں باپ اپنے بچے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کہا کہ ابا نہیں، انسانیت کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، یہ تو اس کا یہ تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انصاف نہیں کر رہے کہ غلطی ہوئی آدم سے اور اس کی سزا، اس کا جو ہے وہ گناہ کے اثرات ساری انسانیت میں، اور ساری انسانیت کو بھی سزا نہیں مل رہی، آدم کو بھی سزا نہیں مل رہی، سزا کس کو مل رہی ہے؟ جیسس کو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب گورکھ دندہ ہے۔ اینی ہاؤ، یہ اوور آل جب میں نے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ افراط و تفریط پر مشتمل تعلیمات ہے، جو مروجہ مسیحی تعلیمات ہے۔ دراصل یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ان کے عقائد و نظریات، عبادات، طور طریقہ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مروجہ ہے اور خود ساختہ ہے۔ مصنفین جو گوسپلز کے جو مصنفین ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح باتیں معلوم کر کے کوشش کر کے ان کو قلم بند کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی، اور پہلی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اوپر جو پہلا مجموعہ وہ 60 سال بعد لکھا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 60 سال میں ایک پوری نسل سکپ ہو جاتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے، اور کہا کہ ہم نے معلوم کر کے صحیح باتوں کو جو ہے وہ انجیل میں لکھنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ نہیں، کہ گڑبڑ ہے اور اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور پتہ چلا کہ اگر یہی عیسائیت ہے تو میں اس عیسائیت سے اعلان برات کرتا ہوں۔ کجا یہ کہ میں ایک اچھا سچا پکا مسیحی بنتا، میں نے عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس کے بعد ایک اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے
جس کے تناظر میں اگر ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس وقت 22 سال کی عمر میں جا چکا تھا، اور یہ جو میں آپ کو چند منٹوں میں نے اپنی ساری رودات بیان کرنی ہے، یہ 6 سال کا ایک قصہ ہے، پورے 6 سال کا ایک قصہ ہے۔ اور ہوا یوں کہ جب میں نے عیسائیت سے اعلان برات کر دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انسان کو کسی مذہب کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مذاہب یہی سکھاتے ہیں تو مذہب کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسان اچھے معاملات، کردار، اخلاق کا مظاہرہ کرے، لین دین میں 2 نمبری نہ کرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہی جو آج ایتھیزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جبکہ وہ بذات خود ایک تکلیف ہے۔ تو سوچا کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اچانک خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو مجھے دفنایا جائے گا، لٹکایا جائے گا یا جلایا جائے گا، کیا کریں گے؟ کیونکہ میرا تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور اگر میری شادی ہوگی، اور ہونی تھی، بڑے چاؤں کے ساتھ ہونی تھی، اور پھر 2 ہوئیں الحمدللہ، تو سوچا کہ اگر میری شادی ہوگی تو مجھے سینیگوگ میں لے کے جائیں گے، مندر لے کے جائیں گے، مسجد لے کے جائیں گے، پھیرے دلائیں گے، نکاح پڑھائیں گے، کیا ہوگا؟ تو سوچا کہ نہیں، کسی نہ کسی مذہب کو تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم ہدایت کا متلاشی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری انگلی پکڑ کے مجھے یہ بتائے کہ where you want to go, what are you looking here and there، کہاں جانا چاہتے ہو بھائی، کس چیز کی تلاش ہے، کس چیز کے متلاشی ہو؟ دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، جنت سے جانا چاہتے ہو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کا علم و عرفان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ محمد عربی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمپلیٹ کورٹ آف لا لے کے آئے، جو انسانیت کے لیے ایک کامل، اکمل، مکمل نمونہ ہے، کیا ان کو تلاش کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، ہم تو اپنے کام، مکان، دکان، خاندان، کاروبار میں مصروف ہیں، اور ہمارے لیے پرائرٹیز بھی وہ یہی ہیں۔ اور ایک نہیں، ہمارے اس 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں لاکھوں وارث مسیح ہیں کہ جو حق کے متلاشی ہیں، لیکن کون بتائے گا؟ ہمیں عیسائیوں نے بتایا تھا، عیسائیوں نے ہمیں اسلام پڑھایا تھا، اور وہ اسلام ہمیں انہوں نے اس طرح پڑھایا تھا کہ دیر واز 5 ممبر ٹیم۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیر واز 5 ممبر ٹیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے، غور و فکر کرتے، اور وہاں سے کچھ چیزیں لا کے کہتے کہ جی یہ وہی ہے۔ ورقہ بن نوفل توراۃ، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے دیتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جی یہ وہی ہے۔ ابو بکر صدیق علاقائی کہانیوں سے علاقائی کہانیاں اکٹھی کر کے لاتے، اور وہی انہوں نے جمع و تدوین کیا، کمپائل کیا، اور کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ ایک غیر مسلم جب ایک پڑھائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو وہ تو یوں ہی پڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھ پہ ایک دین نازل ہوا ہے، اور جہاد فرض ہو گیا، اور یہ لوگوں کی املاک پہ قبضہ کرتے، اس کو چھینا جپٹی کرتے، اور کہتے کہ جی دس از اے مال غنیمت۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو سو رہے ہیں۔ جنہوں نے حق کا پیغام پہنچانا تھا، جنہوں نے قرآن و سنت آگے پہنچانی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنا تھا، ہم تو مصروف ہو گئے ڈاکٹریٹ میں، انجینئرنگ میں، فلسفی میں۔ اب کون کرے یہ کام؟ اور اس کے علاوہ ہم نے جو اسلام پڑھا تھا، وہ اسلام بڑا عجیب و غریب قسم کا اسلام تھا۔ جو ہم نے سوسائٹی میں اسلام کو دیکھا تھا، وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا اسلام تھا۔ ہماری رہائش تھی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی بالکل بیک سائڈ پہ۔ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر وقت وہاں پہ جو ڈول کی تھاپ پر تھرکتے جسم، چادریں اور ننگے گندے مندے، جتنا زیادہ گندا مندہ انسان ہوتا ہے اتنی پہنچی ہوئی سرکار۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، آپ یقین کیجئے، بلیو می، کہ جتنا زیادہ وہ کپڑے اس نے کم پہنے ہوئے ہیں، وہ اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ جتنے زیادہ سالوں سے نہیں نہایا، وہ اتنا پہنچا ہوا جو ہے وہ ولی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ روزانہ دھمالیں، اور جو ہے وہ چرس، گانجا اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔
ہم تو دربار کے بالکل قریب رہتے تھے اور ہمیں یہ تھا کہ دس از دا اسلام. اور جو ایک ٹرو امیج تھا اسلام کا کس نے پہنچانا تھا؟ جس نے پہنچانا تھا وہ مصروف ہوئے پڑے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب ہندو مت کا مطالعہ کرنا ہے اور سکھ مت کا مطالعہ کرنا ہے اور بدھازم کا مطالعہ کرنا ہے. اسلام کے مطالعے کی طرف دل ہی نہیں جا رہا تھا کیونکہ ہم نے سوسائٹی میں جو اسلام دیکھا تھا مجھے وہ اسلام پریشان کر رہا تھا. لیکن ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ بھئی اگر اسلام یعنی جو ہمیں ان عیسائیوں نے اپنی عیسائیت اگر ہمیں غلط ملت کر کے پڑھائی ہے، یعنی افراط و تفرید پر مشتمل تعلیمات اگر انہوں نے پڑھائی ہے، تو انہوں نے اسلام ہمیں کب صحیح پڑھایا ہوگا؟ تو کیا حرج ہے کہ اگر اسلام کو بھی ایک اپنی یعنی ظاہری نگاہ سے اگر اسلام کا بھی مطالعہ کر لیجیے تو دیر از نو پرابلم. اور پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے اپنی ظاہری آنکھ سے بھی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلی بار مسجد میں چلے گئے عبدالوارث مسیح صاحب. وارث مسیح صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ابھی تمہارا نام وارث مسیح ہے، اور مسجد میں چلے گئے. اور مسجد میں جب گئے تو مسجد میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے ترجمے والا قرآن مجید مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ترجمے والا قرآن مجید آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کیسے ہوگا، میں تو ایک عیسائی ہوں. تو ان قاری صاحب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہی ریپلائڈ می، نے کہا کہ آپ کرسچن ہیں، ہاؤ یو انٹر ان دا موسک، ہاؤ یو انٹر ان دا موسک اف یو آر اے کرسچن پرسن. اور دوسرا جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے بیکاز یو آر کرسچن پرسن. تو میں نے سوچا کہ یار ہم اتنے نیچ گٹیا غلیظ قسم کے لوگ ہیں کہ ہم مسلمانوں کے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہاؤ از دس پاسبل؟ اور طے کر لیا کہ اب قرآن تو پڑھیں. دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے کوئی آسمان سے بجلی گرتی ہے، کوئی جو اس سے کوئی زمین شک ہوگی، کوئی طوفان آئے گا، مجھے ہلاک دیکھی جائے گی. اب جو ہے نا اب قرآن تو پڑھا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر میرے عزیز قرآن پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں نے عرض کی کہ بھائی عرفان صاحب مجھے قرآن مجید چاہیے اور کسی کو بتائیے گا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کرسچن ہیں اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں آپ پڑھیے لیکن اس کو پاک اور صاف ہو کے پڑھیے. لہٰذا وہ جب انہوں نے قرآن مجید لا کے دیا تو شروع میں تو مجھے خیر قرآن مجید سے اتنا کوئی یعنی ظاہر ہے ایک بالکل 22 سال کا نوجوان اور زندگی میں کبھی اس نے قرآن مجید کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ جب اسے پڑھے گا تو شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی. لیکن ایک بار میں نے ایک جگہ ایک قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی دیکھی، بہت خوبصورت اس کا ترجمہ تھا وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو میں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ جی میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے اس قرآن کو پھر پڑھنا شروع کیا تو پھر قرآن نے اپنے اللہ کا یوں تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین. جب میں نے قرآن دوبارہ سے دیکھا تو اس میں تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور ہمارے لیے یہ بالکل ایک مختلف ایک یعنی بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے تھا، کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی بائبل میں یہ پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے، وہ رب الافواج ہے، وہ فوجوں کا خدا ہے. میں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا خدا تو عجیب تعارف پیش کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا الہ ہے. اور پھر یہی نہیں، پھر قرآن اپنے رب کا تعارف کرواتا ہے الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہی نہیں ہے فقط، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور انسان
اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ساتھ ہی قرآن نے اپنے رب کا تعارف کروایا وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھنا، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی جزا بھی دے گا اور چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی کی سزا بھی دے گا، اور اس دن جس دن یہ تمام فیصلے کیے جائیں گے وہ مالک یوم، اس دن کا وہ مالک ہے۔ انشاءاللہ یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک میرے دوستو ایک غیر مسلم، ایک عیسائی جس کو ہم معاشرے میں چوڑا کہتے ہیں، یہ قرآن اپنے آپ کو اس کے اوپر کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فلسفہ عبادت ہے کہ میرے بندے اگر تو میری عبادت میں لگ گیا، میرے آگے گڑیا زاری کرنی شروع کر دی، میرے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا، میرے آگے رونا دھونا شروع کر دیا، میرے آگے سجدے رکوع اور قیام کرنے شروع کر دیے، تو پھر میں تجھے در در پہ رونے نہیں دوں گا، پھر در در پہ مانگنے نہیں دوں گا، پھر در در پہ جھکنے نہیں دوں گا۔ اقبال اس کو کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندے میری عبادت کرتے رہنا، میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، where you want to go? You want to go in the paradise؟ تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی دوزخ کی آگ سے بھڑکتی ہوئی، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم۔ مسیح علیہ السلام says in the Quran ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، فرمایا کہ بے شک میرا اور تمہارا الہ وہ واحدہ و یکتا ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو جن کی طبیعتوں پر جمود طاری ہو چکا ہے، جو فریز ہو چکے ہیں، جو اسپرچولی فریز ہو چکے ہیں، کم سے کم یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ اہدنا الصراط، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرماتے سے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ کہ جن پر شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین چلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران کر دیا۔ وہ راستہ کہ جن سے یہود و نصارہ نے غفلت برتی، ڈی ٹریک ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ ھذا صراط مستقیم، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو صراط مستقیم، الحمد سے لے کے وہ ناس تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ قرآن مبین جس کو ھدی للناس کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ وہ قرآن کہ جو زمانوں میں ہمیں نمایاں کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو ہمیں ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو ہمیں عزت اور رفعت عطا فرمانے کے لیے آیا تھا۔ اس قرآن کو کہا کہ بھائی صاحب آپ تو عیسائی ہیں، اس لیے وی آر ویری سوری وی کانٹ گیو یو بیکاز یو آر اے کرسچن پرسن۔ واٹ از دس؟ اور اقبال کہتے ہیں اس قرآن مجید کے حوالے سے، سبحان اللہ، اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگر است۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو زبان کھولنے کی تو وہ یہ ہے کہ this is not any book, this is any other thing۔ تم نے اس کو کتاب سمجھ لیا ہے؟ نہیں، یہ کتاب نہیں ہے۔ کتابیں تو ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ دل نہیں کرتا اس کتاب کو ہاتھ لگانے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے۔ this is any other thing، مثل حق بن ہم پیداست نہیں، زندہ و پائندہ و گویاست نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہش طفل کی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ I want to see you۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھی تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اور کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تجلی اس پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ڈلی تو پہاڑ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور یہی معاملہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔
کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، وہ جو پہلے گزر چکی وہ کتاب اللہ تھی، یہ کلام اللہ ہے، تو کلام اللہ ہے۔ جو مجا در رفت جہاں دیگر شوید، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوید۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک معجزہ ہے، یہ انسانیت کے لیے وہ ایک نمایاں تبدیلی کا ذریعہ ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہوتی ہے۔ پھر یوسف یوحنا نہیں رہتا، پھر اللہ اس کو محمد یوسف بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ وارث مسیح نہیں رہتا، پھر اللہ اس کو عبد الوارث بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت نے مجھے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن اپنے رب کا عجیب و غریب قسم کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ کبھی ہم پڑھیں تو صحیح اس قرآن کو، کبھی اس سے زندگی کے مسائل ہم پوچھیں تو صحیح۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2007 یا غالباً 2006-07 میں میرے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے تھے قرآن سے متعلق کہ یہ پوچھیں گے، اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے ہاں میں زمانہ عیسائیت میں ان کے دروس اٹینڈ کیا کرتا تھا، اور جب میں وہاں جاتا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی میرے سوالات کے جواب دے رہے ہوتے۔ میں حیران تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں سوال پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا کہ میرا ایک بندہ ہدایت کا متلاشی ہے، قرآن سے متعلق سوالات ہے، اللہ نے ان کو پہلے مقرر کر رکھا ہے کہ آپ اس پہ آج بیان کیجیے۔ کبھی ہم پوچھیں تو صحیح اس قرآن سے اپنی زندگی کے مسائل۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ تو نسخہ کیمیا تھا، یہ جس کو ہم نے محض ایک کتاب بنا لیا، اور کتاب بھی ایسی کہ جس کو ہم نے مختص کر دیا کہ اب یہ جادو ٹونے اور ختم دم درود کے کام کے لیے ہے، اب اس سے جو ہے وہ رہنمائی ہے، ہدایت نہیں لی جائے گی، اب یہ بس ٹھیک ہے اس سے برکت حاصل کی جائے گی۔ ایک بچی نے کچھ پیسے چھپائے، گھر والے تھک گئے وہ پیسے تلاش کر کے، بچی نے کہا کہ چھپائے میں نے ہیں، اب آپ اگر مجھے کچھ کہیں گے نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے قرآن لائی اور قرآن اس نے دیا، اور اس نے کہا کہ جی اس میں نے پیسے چھپائے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ آئیڈیا تمہیں کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ آئیڈیا مجھے اس لیے آیا کہ مجھے پتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ہر چیز کو تو چیک کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو تو آپ نے سال کے سال ہی کھولنا ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری ذلت اور رسوائی اس کے سبب سے ہے تو میرے دوستوں بھائیو بزرگوں پھر کیا کہیں گے؟ خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورا شدی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو چھوڑ دینے کے سبب سے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے۔ یہ جو برما میں ہماری بہو بیٹیوں کو بہنوں کو جو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، جو ان کی عصمت دریاں کی جا رہی ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں ماری جا رہی ہیں، بوڑھوں کو روزا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے، وہ اسی کے سبب تو ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، شاید پہلی قوموں نے اس طرح نہ کیا ہو۔ تم نے کیا کیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہمیں ذلت اور رسوائی کا ایک نشان بنا کے رکھ دیا۔ سوچا کہ یا اللہ جی یہ تو آپ کا ایک عجیب کلام ہے۔ تو قرآن سے پوچھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ بیٹا اب پہلے تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد تم نے قرآن گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی بینگ اے کرسچن، اب قرآن اور اسلام کی کتابیں گھر میں لا کے رکھ دیں، تو اب آپ کی تباہی اور بربادی میں، آپ کی ذلت اور رسوائی میں اب کوئی شک باقی ہے؟ کہ ابا قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا مشکل؟ میں نے کہا ابا ہم عیسائیوں نے اتنی ترقی کی، ہم کرسچنز نے ویسٹ میں اتنی ترقی کی کہ ہم چاند پہ چلے گئے، اب ہم چاند سے بھی آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پوری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک نیٹ ورک میں آپ نے جو ہے وہ پرو دیا۔ لیکن میں نے کہا کہ ابا مسلمانوں کے قرآن نے مجھے پریشان کر دیا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مسلمانوں کا
جو قرآن ہے، ان کے رب کا جو کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ وحدہ و یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. اور کہتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ابا، ہم اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اس قدر ترقی کر چکے ہیں، کیا ہم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی کوئی ایک صفت بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وحدہ و یکتا نہیں ہے، وہ اکیلے اور تنہا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ محتاج تھے، وہ روتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ان کو درد ہوتی تھی. ہم جانتے ہیں کہ وہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس جیسے کئی اور بھی لوگ تھے. کہ ابا ہم یعنی مسیح میں کوئی ایک صفت بھی، یہ جو قرآن ایک الہ کی جو کوالٹیز انٹروڈیوس کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، کیا ہم کسی طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ میرے دوستو، بھائی بزرگو، یہ 1443 سال کا واقعہ ہے کہ 1443 سال پہلے اسلام نے یہ چیلنج دیا تھا، اور آج تک وہ چیلنج قبول ہے. اور یہ 1443 کروڑ سال بھی ہو جائیں گے نا، تو یہ چیلنج اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. میرے ابا کی زبان گنگ ہو گئی، بند ہو گئی. میں نے کہا کہ ابا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے اندر ہی صفات ہو سکتی ہیں، تو پھر مان لیجئے کہ مسیح اللہ نہیں ہے. He is not God. He is the man of God. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں. تو ہم کیوں اس بات میں تردد کرتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہیں؟ میں نے قرآن سے پوچھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال جو RIV بائبل کا ایک ورژن آتا ہے، RIV یعنی ریوائزڈ ورژن، ریوائزڈ ورژن، نیو ورژن، NIV نیو ورژن. ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال بائبل کے اندر جو ہے وہ اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں نکالی بھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایڈ بھی کی جاتی ہیں. تو میں نے قرآن بھی کہتا ہے ثمناً قلیلا، چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں. اور توراۃ، زبور، انجیل، اور خود اس میں لکھا ہوا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا کلام بگاڑ ڈالا. یعنی بائبل میں خود ہی لکھا ہوا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کے کلام تم نے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا. قرآن سے پوچھا کہ اگر تو اللہ کا کلام ہے، اگر تو ہدی للناس، تو تیرے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوا جو توراۃ، زبور، انجیل کے ساتھ ہوا؟ تو قرآن نے کیا خوبصورت جواب دیا. قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں، شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اور اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بیکاز دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹامنٹ. تورات کے بعد کتاب آنی تھی، زبور کے بعد کتاب آنی تھی، انجیل کے بعد کتاب آنی تھی، انبیاء نے آنا تھا، ان کی اصلاح ہوتے رہنا تھا. ناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final prophet and this book is the last and final testament. اب چونکہ اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے کوئی نہیں آنا، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خود ذمہ داری لے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں یہ مفتی حضرات جو بنتے ہیں ان کی ایک کلاس لے رہا تھا، تو اس کلاس میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون میں نے پڑھا. تو باہر جا کے مجھے ایک بچے نے کہا کہ سر وہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی نا، وہ تأمرون نہیں ہے، تأمرون ہے.
میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے اس قدر حفاظت کا انتظام کر دیا کہ اس کی زیر زبر بھی جو ہے وہ اللہ نے محفوظ کر دی، اب اس میں بھی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکتی۔ ایک اعتراض یہ دل میں آیا کہ یعنی جس طرح تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتب کے ساتھ معاملہ رہا کہ ان کو رد و بدل کر دیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، تو قرآن کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن نے بتایا کہ نہیں، یہ چونکہ اللہ کی لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، یہ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ اس میں باطل جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ واقعہ یہ کہ ایک شاگرد اور استاد جو دونوں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، اور استاد صاحب کا انتقال ہو گیا ساری زندگی، جس طرح ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ پل دو پل کی بات نہیں، یعنی انہوں نے واقعی 65 ایئر قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا اور اس کی دعوت عام کی۔ تو وہ صاحب، وہ بزرگ جن کا انتقال ہوا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے تھے، قرآن کو پڑھ اور پڑھا رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو شاگرد تھے ان کی خواب میں آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ کا انجام کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا انجام اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ تو کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون سے نبی یا کوئی صحابی یا مفسرین، محدثین؟ تو کہا کہ نہیں، میرے پڑوس میں ایک غریب سا مزدور صفت آدمی تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی مجھے اس کا پڑوس ملا ہے۔ تو بڑا اشتیاق ہوا شاگرد کو کہ آخر یعنی استاد صاحب کو اس کا پڑوس کیوں دیا؟ استاد صاحب نے جتنی قرآن مجید کی خدمت کی، ان کو تو کوئی بہت بڑا یعنی اچھا پڑوس ملنا چاہیے تھا، لیکن تو تجسس ہوا کہ چلے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور اس کی تلاش میں نکلے اور اس جو استاد جی کے جو پڑوس میں جو ایک مزدور تھا اس کی بیوہ سے جا ملے اور پوچھا کہ آپ کے شوہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے استاد جو کہ بہت بڑے دین کے داعی تھے، قرآن مجید کے جو ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، ان کا پڑوس ملا ہے، آخر آپ کے جو شوہر تھے ان کے اندر کون سی ایسی صفات تھی کہ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ان کو؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ وہ تو ہر وقت فکر معاش میں رہتے تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ بیچارے اسی فکر میں رہتے تھے کہ کل کا سامان ہو جائے، صبح کا ہو جائے، دن کا ہو جائے، رات کا ہو جائے، تو اسی فکر میں رہتے تھے ہر وقت بیچارے۔ تو اخیر پہ اس نے بتایا کہ ہاں بس ایک اس کا عمل جو اس کی تمام زندگی سے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کبھی بھی قرآن مجید کے قریب سے گزرتے یا گھر سے نکلنے لگتے تو قرآن مجید کو پکڑ لیتے، گو کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب بھی قرآن کے قریب سے گزرتے تو قرآن کو پکڑتے، اس کو چومتے، اس کو سینے سے لگاتے اور کہتے کہ میں تجھے اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ تو اللہ کا کلام ہے، اور پھر کہتے کہ مجھے اللہ پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن اس کو کھولتے اور اس کی سطروں پر، اس کی لائنز کے اوپر انگلی رکھتے کہ اللہ آپ نے یہ بھی درست کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، صدق اللہ، اے اللہ آپ نے یہ سارا کلام ہی حق کہا ہے، لیکن گو کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی وہ ادا اتنی خوبصورت اور اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مفسر قرآن کا پڑوس اس کو عطا فرما دیا۔ اور آج ہم تو اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، واللہ ہم تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم تو اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پوشیدہ پیغام ہے اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، ہم تو لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر، کہ اس قرآن کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو، اس کو پڑھنا، صحیح سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ کون ہے جو ہم میں سے نہیں کر سکتا؟ اللہ نے جتنی صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے بہترین جو ہم طریقہ، یعنی بہترین طریقے کے اوپر بہترین جو ہے وہ ایفرٹ کر کے اس کو جو ہے وہ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آپ سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اگر اس اللہ، تو یہ وہ کلام
کہ جس کو آج ہم غیر مسلموں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بیکاز یو آر اے کرسچن پرسن. میرے اس دوست اور ہمارے جو علماء دین ہیں ان میں سے جنہوں نے مجھے منع کیا، یقیناً ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 بادشاہوں کو جب دعوت دین بھیجی اور جو خط بھیجے تھے تو ان خطوط میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کی آیات ہی لکھی ہوئی تھی. لہٰذا جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، جب اسے پکڑے گا نہیں تو اسے پڑھے گا کیسے؟ اگر پڑھے گا نہیں تو اس کو سمجھے گا کیسے؟ اگر سمجھے گا نہیں تو اس کے اوپر ایمان کیسے لے کے آئے گا؟ اس کو یہ نہیں بیچارے کو پتا تھا. اللہ ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو نجران کا وفد تھا، جو عیسائیوں کی ایک جماعت آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، جنہوں نے 3 سوال کیے تھے، وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسجد نبوی میں قیام کیا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، پچھلے دنوں ایک نیو مسلم بچی جس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کوئی نصیحت کرنا چاہو گی مسلمانوں کو؟ سر اب تو ہم مسلمان. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ ہم مسلمانوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ عبد الوارث بھائی میری عمر 25 سال ہے، اور 25 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ، اپنا آبائی دین، آبائی مذہب، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، اپنی گلی محلے، سہیلیاں، سکھیاں، دوست، احباب، ہر چیز اللہ کے اس دین کے لیے قربان کر کے آئی ہوں. صرف چھوڑ کے نہیں آئی، ان کو اپنا دشمن بنا کے آئی ہوں. مجھے جہاں بھی دیکھیں گے نا میری گردن مار دے گی. چھوڑا نہیں ہے، دشمن بنا لیا ہے اس دین کی وجہ سے. تو کہنے لگی کہ عبد الوارث بھائی بس مسلمانوں سے کہیے گا کہ یہ جو مفت میں نعمت مل گئی ہے نا، اس نعمت کی قدر کرنا سیکھ لے. کہ جو مفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرما دی ہے، نعمت اسلام، فرمایا کہ اس نعمت اسلام کی قدر کرنی سے سیکھ لیجیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً یہ قرآن مجید، میرے دوستو میں کل ایک بچے سے ملا، ایک نیو مسلم بچہ، وہ اپنے گھر کی سراؤنڈنگ میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہو اور تڑپتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے. وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اپنے گھر میں، اپنے گھر کے قرب و جوار کے. کہیں گھر میں پتہ چل گیا کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے تو مجھے میرے گھر والے نا کاٹ کے رکھ دیں گے. دوستو ہم تو پڑھ سکتے ہیں، تو نمازیں آزادی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو آگے پہنچا سکتے ہیں. یہ وہ قرآن کہ جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو سمجھ آئی کہ یار یہ تو عجیب اللہ کا کلام ہے. اور سوچا کہ یار یہ جو جس پہ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت عجیب و غریب ہمیں تصورات بتائے گئے، بہت عجیب و غریب ہمیں پڑھایا گیا، سکھایا گیا، بتایا گیا. تو سوچا کہ جس کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے ذرا اس کی زندگی کو تو پڑھ کے دیکھتے ہیں. آفٹر دیٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک غیر مسلم سوسائٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کتاب کا سہارا لینا پڑتا ہے. کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، وہ جب کسی کو دعوت اسلام پیش کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. وہ کتابیں نہیں دیتے تھے، وہ لٹریچر نہیں دیتے تھے، وہ کیسٹ اور سیڈیز نہیں دیتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آئی ایم فارورڈنگ یو اے لنک، آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام. وہ نہیں، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. آپ تصور کیجئے کہ ان کے اسلام کا جو ہے وہ اس کے یقین کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا معیار کیا ہوگا. اور یہاں ایک غیر مسلم 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. اور جب وہ کتاب لینے کے لیے جاتا ہے اور جتنے کی وہ کتاب تھی انہوں نے اس کے اوپر جب بل رکھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ بل پے کر سکتا. اور آفٹر 2 weeks I go again there، وہی کتاب لینے کے لیے جب میں گیا اتنے پیسے لے کر تو اس کتاب کا ریٹ بڑھ چکا تھا. یہ ہے ہماری پرابلمز.
اللہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن حرمت رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قبول نہیں ہے، حرمت رسول پر 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے، حرمت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی قبول نہیں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان کا تقاضا ہوتا ہے تو جان کا تقاضا بھی وہ کرتا ہے. لیکن فی الحال تو ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ اس کائنات کی واحد حقیقت ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ. وہ وحدہ و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات پر ایمان لے آؤ. اللہ دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، اللہ آخرت بھی اچھی فرما دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان تشنی کی گئی، آپ کو گالیاں نکالی گئی، برے الفاظ سے القاب سے پکارا گیا، آپ کی بچیوں کو طلاقیں دے دی گئیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ پہ پٹکے ڈالے گئے، آپ پر اوجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر لیجئے. مشرکین مکہ نے کہا تھا، نہیں جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، مشرکین مکہ نے وہ حجت بھی تمام کر رکھی تھی کہ کہا کہ آپ کو اگر کوئی اپنے نکاح کے لیے بہترین عورت چاہیے تو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے. محمد آپ کو اگر مال و متاع چاہیے تو ہماری تجوریاں، ان کے دروازے آپ کے اوپر کھلے ہیں. آپ کو اگر سرداری چاہیے تو ہم اپنا امیر بنانے کے لیے آپ کو تیار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایک طرف چاند اور ایک طرف سورج بھی رکھ دیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے آپ اس سے ایک بال بر بھی پسپائی اختیار نہیں کریں گے. اور کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آیا اور جھوٹے اور مکار لوگ مغلوب ہو گئے. یہ آپ کی سیرت. دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تمہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں. بس یہی تھی نا بات. پتہ چلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات نے پھر کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اگر یہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا اور ایک بے ساختہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی. اور یہ جو اس ناچیز کے چہرے پہ آپ داڑھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ داڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں رکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ سے محبت ہو گئی اور زمانہ عیسائیت کی یہ داڑھی چہرے پہ سجی ہوئی ہے الحمدللہ. میرے والد صاحب نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا یہ داڑھی کٹوا دو. میں تب مسلمان ہو چکا ہوا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں گھر میں ہی رہتا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو ابا نے کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یو آر لیونگ ود دا کرسچن فیملی، تو آپ کو یہ داڑھی کٹوا دینی چاہیے. تو میں نے کہا کہ ابا وہ تو میں نہیں کٹوا سکتا، یہ سنت ہے. تو کہا کہ پھر چھوٹی کرا لو. میں نے کہا نہیں ابا چھوٹی تو داڑھی نہیں ہوتی، نہیں سنت تو پوری داڑھی ہے. تو فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمانوں میں والدین کی بہت عزت کی جاتی ہے، ان کا حکم بڑا مانا جاتا ہے، تو اگر میں تمہیں یہ کہوں حکم دوں کہ داڑھی کٹوا دو، تو میں نے کہا کہ ابا میں آپ کے حکم پہ اپنی گردن کٹا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹا سکتا. تو میرے ابا نے کہا کہ یار یہ جو تیرے مسلمان دوست ہیں اور تیرے محلے میں تیرے کولیگ، یہ سارے جو مسلمان دوست ہیں یہ داڑھی کٹاتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا کہ ابا مانتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تنگی تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں اور مصائب کے پہاڑ جو ہے وہ برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. اور یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی عہد و وفا کا جو ہے وہ وعدہ نبھایا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کے لیے جو ہے وہ وہی اللہ کے رسول ہی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یا ربی امتی امتی، وگرنہ تو ہر شخص کہہ رہا ہوگا کہ یا ربی نفسی نفسی. لیکن میرا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ میری امت، اللہ میری امت. وہ کون سی امت؟ وہ سیاہ کار امت، وہ گناہ گار امت، وہ زناکار بدکار وہ امت جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں. اور مذاق، یعنی رسول اللہ، اور ہم سیکولر کو کیا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے.
آج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اس کے رسول یعنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت اگر پڑھائیں گے تو پہلے بچوں کے اوپر بڑا بوجھ ہے، اگر بوجھ ہے تو یار کوئی اور سبجیکٹ نکال دو، قرآن کو کیوں نکالنا چاہتے؟ تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا یہ، میں نے کہا ابا وہ مانتے تو ہیں جانتے نہیں ہیں، اور جب کوئی جان جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، اور جب یقین ہو گیا کہ اس کائنات میں اللہ وحدہ و یکتا ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کتاب کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے وہ طریقہ فراہم کرتی ہے، اور اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ اور کل علماء کرام مفتیان نظام مسجد میں تو مجھے جمعے کے لیے آگے کر دیا، نہ صرف جمعے کے لیے، اس کے بعد نماز کے لیے بھی مجھے آگے کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسلام میں صرف اللہ ہی وحدہ و یکتا نہیں ہے، قرآن ہی صرف منفرد کتاب نہیں ہے، محمد ہی صرف خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ اس امت جیسی کوئی امت بھی نہیں ہے کہ اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہ اسلام لانا، اسلام قبول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پہ ہم سب کو زندہ رکھیں، اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔